رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی تاریخ کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ الارجوزۃ المیئیہ فی ذکر حال اشرف البریہ میں کہتے ہیں مولدہ فی عاشر الفضیل ربیع الاول عام الفیل، یعنی آپ کی ولادت ربیع الاول کی 10 تاریخ کو ہوئی عام الفیل میں، یعنی ہاتھی والے سال میں۔ یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اسی سال ابراہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے تباہ کر دیا تھا، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں ہے۔ اس زمانے میں عرب سال کو اس سال ہوئے کسی بڑے حادثات کے نام پر اس کا نام رکھ دیتے تھے، اور یہ حادثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا تھا۔ اس سال کو ہاتھی والا سال یا عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد الارجوزہ میں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں لیکنما المشہور ثانی عشرہ، اور بعض نسخوں میں لیکنہا المشہور ثانی عشرہ فی یوم الاثنین طلوع فجرہ، لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی طلوع فجر کے بعد۔ اس بیت میں ناظم مشہور قول کو ذکر کرتے ہیں جو 12 ربیع الاول ہے، اور اسے ذکر کر کے یہ اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ اہل علم کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا آپ کس دن پیدا ہوئے تھے۔ تو اس منظومے سے 2 قول پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی، جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے۔ علامہ البانی اپنی کتاب صحیح السیرہ میں کہتے ہیں وفی شہری اقوال ذکرہا ابن کثیر فی الاصل، یعنی البدایہ والنہایہ، وکلها معلقۃ بدون اسانید، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تحدید میں اقوال ہیں، جسے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ تمام جو روایتیں ہیں وہ معلق ہیں بغیر سند کے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس دن کا اہتمام شروع سے کیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر واقعی یہ دن عید کا یا منانے کا ہوتا تو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، جیسے کہ عید الفطر کے 1 شوال اور عید الاضحیٰ کے 10ویں ذو الحجہ کے دن ہونے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ الارجوزۃ المیئیہ کی شرح میں کہتے ہیں وهذا الاختلاف في تحديد اليوم الذي ولد عليه الصلاة والسلام فيه من شهر ربيع الأول من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في أن ليلة مولده عليه الصلاة والسلام لا يترتب عليها حكم شرعي، وإلا لو كان يترتب على ذلك حكم شرعي أو عمل مشروع لما كان في تحديد مولده هذا الاختلاف الذي يذكر في جميع كتب التاريخ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت میں جو اختلاف ہے کہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی، جسے اہل علم نے ذکر کیا ہے، اس سے کوئی شرعی حکم مترتب نہیں ہوتے، اور اگر ایسا ہوتا کہ کوئی شرعی حکم اس سے جڑا ہوتا یا کوئی عمل کرنا ہوتا تو اس کی تاریخ کی تحدید میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جیسا کہ اختلاف تاریخ کے کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وَمَنْ جَزَمَ بِيَوْمٍ مُعَيَّن من شهر ربيع الأول أنه هو يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام فلا دلیل واضح عنده على ذلك الجزم، یعنی جو متعین کرتا ہے ایک خاص دن جزم کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہی وہ دن ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو اس پر کوئی واضح دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔